الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 14 اور 15 دو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان آیات کا نزول ایک خاص واقعے میں ہوا. سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیات ہیں تقریباً 80 یا 83 آیات، تو نجران کا جو وفد نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آیا تھا، انہوں نے سوالات کیے تھے، اس کے جواب میں تقریباً قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی. تو بات یہاں تک چلی تھی، ان لوگوں کو دلائل کے ساتھ سمجھا دیا گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں. رہا تمہارا یہ کہنا کہ روح اللہ کلمت اللہ تم کہتے ہو، تو یہ آیات متشابہات ہیں جن کے مفہوم کو، معنی کو آیات محکمات کی طرف منتقل کیا جائے گا، اور جو مفہوم آیات محکمات کا ہوگا وہی متشابہات سے لیا جائے گا، جو اس سے ٹکرائے گا اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیا جائے گا. اس کے بعد دلائل کی دنیا میں جب انسان نہیں مانتا تو پھر دوسرا طریقہ سمجھانے کا ہوتا ہے، اس کو جنگ کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے قائل کرنا، سمجھانا. جب انسان دلیل سے بات نہ مانے تو طاقت سے بات منوانی پڑتی ہے. حکومتوں کو دیکھیے آپ، جو باغی ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھایا جاتا ہے، اور جب ان کی بغاوت بڑھتی ہے تو پھر اس کو کچلا بھی جاتا ہے بغاوت کو طاقت کے ذریعے سے. تو پہلے ان کو دلیل کے ساتھ سمجھایا، پھر دلیل کے ساتھ ساتھ طاقت کی زبان استعمال کی، اور یوں کہا کہ جس مال اور دولت کی وجہ سے تم آخرت کو چھوڑ رہے ہو، صرف دنیا کا نفع دیکھ رہے ہو، ان قریب تم مغلوب ہوں گے اور ان قریب تمہارا برا حشر ہونے والا ہے. ہو سکتا تھا اس کو کوئی صرف خالص دھمکی سمجھتا کہ صحابہ کی پوزیشن تو یہ ہے، ان کے پاس تو ابھی کوئی طاقت نہیں، حکومت نہیں، شاید ویسے ہی گیدڑ بھر دھمکی دے رہے ہوں. تو اللہ نے اس کے دلیل کے طور پر ایک واقعہ بیان فرمایا جو کچھ ہی دن پہلے بدر کی شکل میں پیش آیا تھا. اس کا اجمالاً اشارہ کل آپ کے سامنے کر دیا گیا کہ دو جماعتیں آپس میں لڑی، ایک اللہ کے راستے میں تھی، ایک شیطان کے راستے میں تھی. بے سر و سامانی کے ساتھ نہتے افراد کو، 313 کو اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کے اوپر اللہ نے کامیابی دی. 70 مارے گئے، 70 کو قیدی بنایا گیا. تو صرف اس کو دھمکی مت سمجھنا، بلکہ ریئل بھی حقیقت یہی ہے کہ ابھی چند دن پہلے بدر کا واقعہ پیش آیا. اے یہودیوں، اے نصارہ، اے مکے کے مشرکین، تم اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھ چکے ہو. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے تمہیں کتنا ہی ناپسند اور گراں گزرے، لیکن اللہ کا کلمہ یقیناً غالب آ کر کے رہے گا۔ چنانچہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ 23 سال کے قلیل عرصے کے اندر جزیرۃ العرب کے اندر اسلامی پرچم بلند ہو چکا تھا۔ نبی علیہ السلام کی باقاعدہ ایک حکومت قائم ہو چکی تھی مکے میں، مدینے میں، آس پاس کے اندر، اور پھر تاریخ نے اپنے دامن میں اس بات کو لکھنے پر تاریخ مجبور ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک 64,65,000 مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم نبی کے نام لیواؤں نے بلند کیا، اور اللہ کی وہ بات غالب ہو کر کے رہی جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس مشن کی بنیاد حضور نے ڈالی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلکہ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب دور آیا تو دنیا کے بڑے بڑے بر اعظموں پر اسلامی پرچم بلند تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے بادل کو دیکھ کر کے کہا کہ تو کس زمین پر چاہے برس، وہاں کا ٹیکس اور خراج مدینے کی سرزمین کے اندر ہی آئے گا۔ تو آنکھوں سے لوگوں نے اپنی آنکھیں کی باتیں دیکھی۔ اب ظاہر بات ہے یہ آیات اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اور جو نجران کا جو قافلہ تھا ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو حق تمہارے سامنے اب آ چکا ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو چکا ہے، ضد چھوڑو، ہر دھرمی کو چھوڑو اور حقیقت کو تسلیم کرو۔ اب ان آیات میں اللہ نے آج بہت اہم بات ارشاد فرمائی ہے، اور حقیقت میں یہ آیت نمبر 10 ہی کا ایک طریقے سے اس کی تفسیر ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ حق سمجھ میں آ جانے کے بعد اگر انسان حق کو نہیں مانتا تو اس کی مین وجہ ہے دنیا کی محبت۔ کیا وجہ ہے؟ دنیا کی محبت۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ایسا فتنہ ہے کہ حق سامنے آنے کے باوجود بھی انسان نقد کے چکر میں ادھار کو ترجیح نہیں دیتا اور باطل ہی پر اڑا رہتا ہے۔ جیسا کہ اس قافلے میں سے ایک شخص تھا ابو حارثہ ابن علقمہ، خود اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ محمد کو بددعا مت دو، وہ نبی برحق ہے، لیکن خود ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، خود نبی کے مقابلے پر آیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پر فقر و فاقے کا بالکل بھی کوئی خوف، کوئی ٹینشن نہیں ہے، میری امت پر فاقہ رہے گا، کچھ نہیں بگڑے گا اس کا، یہ مجاہدہ کرنے والی ہے، تو مجھے ڈر ہی اس کے اوپر ہے کہ جب ان کے اوپر مال و دولت کی آشائش آ جائے گی، آرام طلب ہو جائیں گے، تب جا کر کے مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ دین سے بیزار نہ ہو جائے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے جب تک صحابہ، ان کی اولاد محنت، فاقہ کش، مجاہدانہ زندگی گزارتی رہی، دین کا پرچم بلند رہا، اور جب تن آسانی اور پیٹ کے پیچھے بھاگنا شروع ہوا تو پھر حلال حرام کی پرواہ ختم ہو گئی اور انسان فتنوں کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہ نے یہاں پر 7 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ کتنے؟ 7 چیزیں۔ یہ 7 چیزیں اصل ہیں، جڑ ہیں، باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ انہی 7 کے اندر داخل ہیں، ان سے باہر نہیں۔ ان کی محبت انسان کے دل کے اندر ڈالی گئی ہے، ان 7 چیزوں کی محبت۔ اس آیت کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، اللہ کیا کریں جب آپ نے ان کی محبت دل میں ڈال دی۔ پھر آپ نے یوں بھی فرمایا کہ ان کے مقابلے میں آخرت بہتر چیز ہے۔ دیکھو دونوں چیزوں کا ذکر یہاں پر اللہ نے کیا ہے۔ قرآن کبھی ایک طرفہ بات نہیں کرتا، دنیا اور آخرت دونوں پہلوؤں پر بات کرتا ہے۔ دونوں آنکھیں کھولنی ضروری ہے، وہ آنکھ جو دنیا کو دیکھے وہ بھی، اور وہ آنکھ جو آخرت کو دیکھے وہ بھی۔ صرف
پلین کا اگر ایک بازو کام کرے اور ایک بند ہو جائے تو پلین نہیں اڑ سکتا. رن وے پر دوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دونوں جو اس کے وہ ہیں کیا نام ویل اور جن سے وہ ہوا بناتا ہے دونوں ضروری ہے. پرندہ اس وقت تک نہیں اڑ سکتا جب تک کہ اس کے دونوں بازو پورے کام نہ کریں. انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ دین اور دنیا کے بیلنس کو نہ سمجھ لے. اس سبجیکٹ کو سمجھنے میں بڑے بڑے لوگوں نے غلطی کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ون سائیڈ جانے کی وجہ سے جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا آخرت کو کچھ نہیں وہ دہریے بن گئے کہ بس جو کچھ ہے دنیا ہے, حلال ہو حرام ہو آخرت کس نے دیکھی. اور جس نے صرف آخرت ہی سامنے رکھی اور دنیا کو لات مار دی وہ راہب چوکی اور اسی طریقے سے دوسری طرف چلے گئے. ان دونوں کے بیچ میں اعتدال کے ساتھ چلنا یہ اسلام کی پالیسی ہے. یہ سبق بہت اہم ہے, اس کو سمجھو اور امت کو سمجھاؤ. اس سبق کو نہ سمجھنے سے بہت بڑی گمراہیاں وجود کے اندر آئی. سمجھے, بہت سے لوگوں نے اسلام زمین آسمان سب کی باتیں کرتا ہے. انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے, اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو دنیا کی چیزیں بھی انسان کو دی ہیں, ان سے نفع اٹھانے کے لیے بھی کہا ہے. بلکہ قرآن نے کہا قل من حرم زینت اللہ التی, کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے زمین کی زینت کو حرام کر دیا. کون ہے وہ جو اس بات کو کہتا ہے؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اللہ نے زمین کی پاکیزہ چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے, جو ان کو حرام کہہ رہا ہے وہ بھی غلط. سمجھیے آپ, قرآن پر پورے پر نگاہ رکھنی پڑے گی تب جا کر کے نتیجہ نکلے گا. ایک آیت سے نتیجہ نہیں نکلتا. نبی کو فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. نبی جی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ بھی اس کو حرام نہیں کر سکتے. نبی صاحب شریعت ہے, اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے. اللہ اس کو بھی کہہ رہے آپ بھی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایھم احسن عملا. ہم نے زمین کی چیزوں کو مزین کر دیا, اسمارٹ خوبصورت بنا دیا. ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں صرف انہی میں الجھتا ہے یا ان سے نفع اٹھا کر کے کچھ آخرت کی بھی تیاری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اصل راستہ یہ ہے. دنیا کی حسین اچھی چیزوں سے فائدہ اٹھانا حرام ناجائز نہیں ہے, جائز ہے, لیکن نہ تو اتنا اندھا ہو جائے کہ انہی کے اندر مست ہو کر کے رہ جائے, اور نہ اتنا تاریک دنیا بن جائے کہ ان کا انکار کر بیٹھے یہ کوئی چیز نہیں ہے, بس اللہ نہ کرو. ایسی اللہ اللہ چند دن اللہ چلے گی, اللہ کرنے کے لائق بھی نہ رہے گا. اس لیے آج کے اس سبق کو اگر سمجھ گئے تو سمجھو آپ کی زندگی کا بیڑا پار ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پڑھ کر کے کہتے ہیں الہی کیا کرے, آپ نے ان چیزوں کو محبوب کر دیا تو ان کی محبت تو آنی ہے دل کے اندر جس کو اللہ نے محبوب کر کے بنایا ہو. اور یہ 7 چیزیں ہیں اس آیت کے اندر, 7 چیزیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ نے محبوب نہیں کیا بلکہ شیطان نے ان کی محبت دل میں ڈالی ہے. لیکن میں نے اپنے ذوق کے مطابق جو تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بعض چیزوں کو شیطان مزین کرتا ہے اور بعض چیزیں حقیقت میں اللہ نے ہی مزین کر کے پیش کی. اس بات کو سمجھیں. یہ 7 چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان ان کی طرف فطرتاً مائل ہے, چاہے وہ عالم ہو چاہے غیر عالم ہو, شہر کا رہنے والا ہو گاؤں کے اندر رہنے والا ہو, محلوں میں رہتا ہو, جھگی جھوپڑی کے اندر رہتا ہو, فٹ پاتھ پر رہتا ہو. دنیا کا کوئی بشر انسان ایسا نہیں جس کے دل کے اندر ان 7 چیزوں کی محبت نہ پیدا کی گئی ہو.
البتہ اس محبت کے بریک لگانا ہر بندے کے بس کی بات نہیں. محبت کو بریک لگانا پڑے گا. ایک مقام ہے کہ وہاں جا کر کے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. جائز طریقے سے دولت کمانے پر کوئی پابندی نہیں. تجارت کرو، حلال کماؤ. حلال کمانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. اس مال میں جو غریبوں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، امت کے حقوق اللہ نے رکھے ہیں وہ حق ادا کر دو. تو پھر یہ مال تمہارے لیے کوئی وبال، کوئی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے. اور اگر مال کمایا لیکن ناجائز کا پتہ نہ ناجائز کا پتہ، الگ اس کو قرآن نے کہا ہے مزین کرنا، کہ تمہارے دلوں میں اتنی محبت بیٹھ گئی کہ بس اب تم نے ریس لگا رکھی ہے کہ مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، اس کو پیچھے چھوڑنا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے آئے، نہ اس کے حقوق کا خیال کرنا ہے. تو اس دنیا کمانے کو اللہ نے ناپسند کیا ہے. یہ کمانا پسندیدہ نہیں کیا. آگے بس ہے اتنی سی بات ہے. دنیا فی نفسی بری نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت اس درجے کہ دین کے تقاضے پیچھے چھوٹ جائے، اس طرح کی محبت صحیح نہیں ہے. باقی اگر دین کے سارے تقاضے پورے ہوں، اب آپ دیکھیں صحابہ جو مزدور تھے وہ اپنی مزدوری کے اندر خوش، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، صابر اور شاکر. جن کے یہاں پر مزدوری کرتے تھے وہ بھی صحابہ تھے. ان کا ذہن یہ تھا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. ہر ایک دین پر چل رہا تھا. اس لیے امت کا مالدار طبقہ بھی خوش تھا، متوسط بھی خوش تھا، اور جو غریب تھا وہ بھی خوش تھا، چونکہ ہر ایک کو اس کا حق مل رہا تھا. میں نے جمعے کے دن ایک بیان میں شاید آپ کو سنایا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کسی گورنر نے، افریقہ کا شاید گورنر تھا، اس نے خط لکھا کہ صوبے کا جو ٹیکس ہم وصول کرتے ہیں وہ ہمارے پاس فنڈ بچا ہوا ہے، آپ کوئی مصرف بتائیں اس کو کہاں خرچ کریں. انہوں نے کہا کہ غریبوں پر خرچ کر دو. کہا حضرت یہ کام تو میں کر چکا ہوں لیکن پھر بھی بچا ہوا ہے. کہا تو ایک کام کرو، اس کے ذریعے سے جو کنوارے لڑکے لڑکیاں ہیں جو مطلب شادی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، صوبے کے اندر ایسے لڑکے اور لڑکیوں کی لسٹ بناؤ اور ان کی شادی کراؤ اس خرچ سے. کہا حضرت یہ کام بھی کر چکا ہوں. 3-4 خط بھیجے انہوں نے. کہا تو ایک کام کرو، اس کے ذریعے سے جن شوہروں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے مہر ادا کر سکے، ان شوہروں کو تقسیم کر دو تاکہ کم از کم اپنی بیویوں کے مہر ادا کر دیں. کہا حضرت یہ کام بھی کر چکا ہوں. اب ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنا بجٹ مطلب ہے کہ سارے کام کرنے کے بعد بھی بچا ہوا ہے. اور ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے گھوٹالے ہوتے ہیں، سارا مال پی جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلا کدھر کو چلا جائے، ڈکار بھی نہیں لیتے کھا کر. کہا کہ ایک کام کرو، لوگوں کو آسان قسطوں پر قرض کی شکل کے اندر وہ پیسہ دے دو تاکہ وہ اس سے کھیتی باڑی بنجر زمین کو آباد کرے. یہ اسلام کی وہ پالیسی اور مزاج تھا کہ جب زکوٰۃ دی جاتی تھی تو وہ اس طریقے سے، جس طریقے سے کھیت میں پانی دیا جاتا ہے اور پورے کھیت کو سیراب کر دیتا ہے، اس طریقے سے مالی نظام کا ایک ضابطہ بنا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے. آج امت اس سے محروم ہو چکی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے. یہ سارا بیلنس اس وجہ سے بگڑا ہے کہ اصل جو اسلام کا پالیسی اور اس کی جو مطلب نظام معیشت تھا، امت نے اس کو چھوڑ دیا اپنی عقل سے. اب آپ دیکھیے، اللہ معاف فرمائے، بہت سے لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں، حالانکہ وہ زکوٰۃ کے مستحق خود ہوتے ہیں، ان پر زکوٰۃ بیٹھتی ہے، لیکن امت کی زکوٰۃ لے کر کے چلے جاتے ہیں. اور بہت سے غریب نادار اپنی عزت نفس کی وجہ سے، ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے ضرورت مند ہے لیکن کسی سے سوال کرنا گوارا نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے ہاتھ پھیلائیں کہ تمہاری عزت چلی جائے گی.
घुट घुट करके जीते हैं वो। कुरान ने कहा है तुम्हारी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को तलाश करो और ज़कात, सदक़ात, हताया, हदाया सबसे ज्यादा वो मुस्तहिक हैं जो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते, उनको देना चाहिए। बास मदारिस वाले आते हैं चंदे के लिए, उनके पास इतना है कि साल के साल उनका काम चल सकता है, लेकिन अपने ताल्लुकात होते हैं आदमी उन्हीं को दे देता है और दूसरा जरूरतमंद आया वो महरूम रह जाता है। इसलिए उम्मत को चाहिए ऐसा प्लेटफार्म तैयार करे, किसी को बीच में अपना वकील बनाए जो इस फील्ड का माहिर हो, ताकि वो रकम सही मुस्तहिकीन और सही आदमी तक पहुंच सके। मकसद तो सही जगह पर पहुंचाना है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी। इसलिए उलमा पर एतमाद करो और अपनी ज़कात की रकम किसी ऐसे मोतबर आलिम के हाथ में दे दो कि जी आप अपने एतबार से जो मुस्तहिक इदारे हैं, ये जरूरतमंद है, हम आपको इजाजत देते हैं, वकील बनाते हैं, आप हमारी तरफ से दे दें, तो हमें तो सवाब चाहिए। जरूरी नहीं अलग तक हम अपने हाथ से रसीद कटाएंगे तभी सवाब मिलेगा, जरूरी थोड़ी है। आदमी को नौयत का पता नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे हजरात ऐसे आते हैं वाकई जरूरतमंद होते हैं, उनका ताबुन नहीं हो पाता, वो गैर मुतारफ है। बात ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका बजट बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वो काफी मतलब ज़कात सदक़ात इकट्ठा करके ले जाते हैं, दूसरे महरूम रह जाते हैं। तो ये सारा निज़ाम उम्मत को उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता जब तक हम इस्लामी मईशत के निज़ाम को न पढ़ लें। ये बातों में से बातें दूसरी तरफ चली गई। असल सबक पर हम अब आते हैं कि देखो, एक है दुनिया की जिंदगी, एक है आखिरत की जिंदगी। दुनिया के अंदर अल्लाह ने हमें भेजा है तो दुनिया के असबाब भी पैदा किए हैं, इन असबाब से उस वक्त तक नफा उठाना सही है जब तक एक लिमिट और जायज दर्जे के अंदर हो। सीधी बात पर आओ, दो लफ्जों के अंदर। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने कहा तुम्हें मैं पैदा कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें बस रोजे रखने हैं, न खाना है न पीना है, नहीं। अल्लाह ने आंखें दी हैं तो अल्लाह चाहते हैं कि मेरी कायनात की सैर करो और मेरी तारीफ करो। और यूं कहो अल्लाह तूने कितना खूबसूरत आसमान बना दिया, कितने खूबसूरत झरने बना दिए, कैसी जमीन बना दी, कैसी ये चीजें बना दी। इन आंखों का मकसद ये है, अल्लाह तो खुद कहता है अफलम यसीरू फिल अर्ज़, तुम जमीन में सैर क्यों नहीं करते? हम जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, अल्लाह कहता है नहीं, मेरी कुदरत की निशानियों को देखो और देख करके फिर कहो फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कितना बेहतरीन है वो खालिक जिसने इन चीजों को हुस्न बख्शा है, वो खुद कितना हसीन होगा। ये मकसद था आंखें देने का। कान दिए हैं अल्लाह की तारीफ सुनो, ज़बान दी है अल्लाह की तारीफ करो, हाथ दिए हैं लोगों के ऊपर शफकत के साथ खैरात करो, ताउन करो, गरीबों की मदद करो, उनके काम काज में हाथ बटाओ। पैर दिए हैं लोगों की मदद के लिए चल करके जाओ, और हम इनका गलत इस्तेमाल, जबान का गलत इस्तेमाल, हाथ का गलत इस्तेमाल, पैरों का गलत इस्तेमाल। तो बस सीधी बात ये है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, पैदा करने के बाद कुछ चीजों की मोहब्बत दिल के अंदर डाली है। जब तक ये मोहब्बत एक लिमिट और हद के अंदर है, जायज है, तब तक कोई बुराई नहीं। और जब ख्वाहिश का रूप ले ले, ख्वाहिश समझते हैं ना कि बस यही सब कुछ है, फिर ये चीज नुकसान देती है। भाई बिरयानी की मिसाल देता हूँ, लजीज है समझते हैं सब, बहुत मुसलमान तो लड़ जाते हैं बिरयानी के ऊपर, लेकिन बिरयानी अगर एक हद तक आप खाओगे तो लज्जत महसूस होगी, और अगर बिरयानी ही आपने ज्यादा खा ली तो लज्जत के बजाय अजाब बनेगा नहीं बनेगा वो, फिर आपको कै होगी, उल्टियां होगी, दस्त होंगे, ये होगा, डॉक्टर के पास जाओगे। सीधी बात है, दुनिया की जायज चीजों को एक मकाम तक नफा उठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब सिर्फ उन्हीं के पीछे पड़ोगे, यही असल चीजें हैं, किसी भी तरीके से आए, तो फिर इंसान इन चीजों की मोहब्बत में अपनी आखिरत को तबाह कर लेता है। उसी को कारून, फिरौन, हामान जो बड़ी बड़ी मिसालें दी हैं, इन्होंने दुनिया को अपना महबूब मशग़ला बना लिया था, इसलिए अल्लाह ने उसकी मज़म्मत बयान फरमाई। वरना हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, कितने ईमानदार सहाबा थे, उनकी तो कोई मज़म्मत नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनका माल
صحیح طریقے سے آیا تھا، صحیح طریقے سے خرچ ہوتا تھا۔ تو سیدھی بات یہ ہے، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، حب الشہوات، خواہشات کی محبت۔ وہ خواہشات کیا ہیں؟ من النساء، پہلے نمبر پر ہیں عورتیں، پہلے نمبر پر کیا ہے بھائی؟ عورتیں۔ اب اس کو بھی سمجھنے میں بہت دقت ہوتی ہے بھائی، عورتیں پہلے نمبر پر؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا النساء قبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ جس طرح جال سے شکاری شکار کرتا ہے، ساری دنیا کا باطل عورت کے ذریعے سے ہی، یاد رکھ لیجیے آپ، وقت نہیں میں اس کی تفصیل بتاتا۔ ایک موقع پر مجاہدین کا ایک لشکر گزر رہا ہے، تو نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنی دوشیزہ خوبصورت لڑکیوں کو سوار کر کے ان کے راستے میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ اگر تمہاری طرف نظر اٹھائیں تو ان کو مائل کرنا، قائل کرنا، اگر وہ تم سے گفتگو کریں تو آپ ان سے ہاتھ ملانا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کی نگاہیں نیچی ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، تمہارے اوپر ان کی نگاہ گئی تو اللہ کی مدد ہٹی اور پھر یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح حجاج بن یوسف نے علماء کی دعوت کر دی تھی اور حرام مال کھلا دیا تھا کہ اب تمہاری بد دعا مجھ پر اثر نہیں کرے گی، تو باطل جانتا ہے اہل حق کو پکڑنا کہاں سے۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر مال اور جمال، ان دونوں چیزوں کا فتنہ عام ہے، مال کا اور جمال کا۔ آپ دیکھ لیجئے، مال کے ذریعے سے بڑی بڑی مطلب انسان کو دے دیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، انسان کا گزرتا ہے۔ جمال کا لالچ، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ وجود کے اندر آیا وہ عورت کی وجہ سے آیا۔ آگے چل کر کے پارہ نمبر 9 کے اندر بنی اسرائیل کے ایک عابد جن کا نام بلعام بن باعور تھا اور مستجاب الدعا آدمی تھا، اس کا تذکرہ آئے گا تو میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ عورت، اس کے دو رخ ہیں، ایک برائی کا رخ ہے اور ایک بھلائی کا، یہ بھی یاد رکھیں۔ بھلائی کا رخ اس کا اتنا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے بس مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، النساء والطیب قرۃ عینی فی الصلاۃ، عورتیں اور خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، 3 چیزیں اللہ نے مجھے فرمائی۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ایک نفع اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا میں سب سے بہترین نفع اٹھانے کی چیز نیک صالح عورت ہے۔ تو عورت کا پہلو یہ بھی ہے، اگر عورت نیک ہے، دیندار ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، 5 وقت کی نماز ادا کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ بھی عورت کی فضیلت ہے۔ عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا 4 وجہ سے انسان شادی کرتا ہے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا 3 چیزوں کو ریجیکٹ کر دو، مالداری، جمال، یہ خاندانی سب چیزیں کوئی چیز نہیں، 4تھی چیز دینداری کو مقدم رکھو، فاظفر بذات الدین تربت ادا کرو۔ تو نیک صالح عورت انسان کی معاون، رفیق اور مددگار ہے اور جنت کی بہترین ساتھی ہے۔ قرآن میں فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اللہ نے آدم کی پستی سے عورت کو پیدا اسی لیے کیا تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ انسان کو اپنے جسم کے ہر حصے سے پیار ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے، دوسرے کے حصے سے پیار نہیں ہوتا، اسی لیے مردوں کی رغبت عورتوں کی طرف ہے، عورتوں کی رغبت مردوں کی طرف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی عورتوں کو بالا خانوں پر مت رکھو، ان کو لکھائی مت سکھاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ بالا خانوں پر یہ محفوظ نہیں ہے، دانت جھانک کریں گی۔ اللہ کے نبی کی ہر چیز کے اندر حکمت ہے۔ اور
शैतान को फितने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ औरत का रूप ये है कि औरत अपने शौहर को भड़काती है। ये हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ। अपनी नंद, अपनी सास, उनके खिलाफ और रिश्ता रहमी पर आमादा कर देती है। और इसका तजर्बा आम है। वो कहती है कि तुम्हारी बहनें ऐसी, यानी बुराई इसलिए करती है ताकि बहनों को कुछ दे देगा, इसलिए हर वक्त तुम्हारी बहनें ऐसी, वो आती हैं, ये करती हैं, वो करती है, तुम्हारी वालदा ये नहीं करती। उमूमी बात बता रहा हूँ, एक आध की बात छोड़ दो। जब मैं को कोई हज्जन हो, हज करके आए हो, वरना हज्जन भी मुस्तसना नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इनकी में बुराई का पहलू ये है कि एक तो कता रहमी पर आमादा कर देती है, और दूसरी वजह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये नाशुक्री बहुत होती है। नाशुक्री इतनी कि पूरी जिंदगी खिदमत करो, खर्च करो, एक मर्तबा इनकी डिमांड पूरी ना करो, पिछला सारा का सारा कैंसिल हो गया, लाल पेंसिल से निशान, मुझे आज तक इस घर में कभी कुछ नहीं मिला, मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई। ये जुमला आम तौर से आपको सुनने को मिलेगा। तो तीसरी वजह यह है कि औरतें शैतान का जाल है, तो इन वजह से इसके अंदर बुराई का पहलू भी है। तो हर चीज के अंदर अच्छाई भी है भाई, बुराई भी। अच्छाई को लेना है, बुराई को तर्क करना है, सीधी बात है। इसीलिए कोई औरत नबिया नहीं बनी, लेकिन कोई नबी ऐसा नहीं कि जिसको किसी औरत ने न जाना हो। वली की माँ भी औरत है और नबी की माँ भी क्या है? औरत है। देखिए अगर से वो नबी नहीं, वली बन सकती है। तलाक़े बसरी औरतें गुजरी। तो आज का सबक जरा कुछ लंबा होगा, मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। बस एक शेर सुने, लुत्फ दुनिया के हैं कैद इनके लिए, खो न जन्नत के मजे इसके लिए, ये किया तूने तो बस दिल यूं समझ तूने नादा भूल दिए तिनके लिए। असल चीज ये है कि रंग रिलियों की जमाने पे न जाना ए दिल, ये खजा है जो अंदाज़े बहार आई, और जब चमन से गुजरे तो ए सबा, सबा हवा को कहते हैं कि ए हवा जब तू चमन से बाग से गुजरे तो हमारा एक मैसेज पैगाम उन बुलबुलों को पहुंचा देना जो आज चहचहा रहे हैं। जब चमन से गुजरे तो ए सबा, तो ये कहना बुलबुल ज़ार से कि खजा के दिन भी करीब है, न लगाना दिल को बाहर से। खजा पतझड़ आएगी तो फिर तुम्हें याद आएगी इनकी, क्यों जी? लग चुका था दिल कफस में, दिल परेशान कर दिया, हम सफीर और तुमने क्यों जिक्र गुलिस्तां कर दिया। असल चीज ये है कि दुनिया की मोहब्बत में इतने अंधे और मस्त नहीं होना है कि फिर यहाँ से जाने को जी न चाहे। हदीस के अंदर एक मफहूम सुना करके बात को खत्म करता हूँ। माँ के पेट में इंसान होता है, वहाँ पैर फैलाने की सही जगह नहीं होती। देखा ना, बच्चा सुपड़ा हुआ होता है, आपने देखा। लेकिन वहां से जब इसको बाहर दुनिया में मुंतकिल किया जाता है तो हर बच्चा रोता है, आना नहीं चाहता वहां से। वो चाहता है यार अच्छा खासा यहाँ पर रह रहा हूँ, वीजा मिल रही है, मजे आ रहे हैं, और पता नहीं कहाँ लेकर के चलती है यहाँ से, समझे नहीं? तो बड़ा रोता है, चिल्लाता है, लेकिन वो रोना आरसी होता है। उसके बाद जब यहाँ आता है तो उससे बड़ा जहान है। यहाँ शामी कबाब है और पता नहीं क्या क्या चीजें यहाँ पर मौजूद है नहीं, और खाता है पीता है, तो यहाँ इतना दिल लगा लेता है कि जब मौत का फरिश्ता यहाँ से खींचने की कोशिश करता है, अब रोता है कि यार कहाँ लेकर के जा रहे हो, और वो वहां पटक देता है कब्र के अंदर ले जाकर के, तो देखता है वो इससे भी बड़ा जहां। इसीलिए फरमाया एक अदना आदमी को दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत। सीधा हिसाब लगा लो, जैसे माँ के पेट के मुकाबले में ये दुनिया का पेट उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर ट्रेनें हैं, बस है और फ्लाइट और पता नहीं क्या क्या चीजें चलती हैं, फिर भी इंसान सैर नहीं कर सकता। इससे भी बड़ा जहान वो है जो आने वाला है। सीधा मैसेज ये है, यहाँ इतना दिल नहीं लगाना कि यहाँ से जाने को जी न चाहे। ये आरजी नफे की चीजें हैं, इनकी मोहब्बत दिल में डाली गई है। नफा उठाओ कोई मना नहीं करता, सूफी के बनने की जरूरत नहीं है। ये ठंडा पानी पीने को मन कर रहा है, नहीं जी मैं तो गर्म पानी पीऊंगा, तो भाई ये कौन सी दिन डाली है? कोई ठंडा पानी अल्लाह की नियमत है, पी ले। शरबत पीना मना नहीं है, रूह अफ़ज़ा पीना मना नहीं है, क्यों जी कोई मना है? अच्छी सब्जी खाना मना नहीं है,
दुनिया की हर जायज अच्छी चीज से नफा उठाना कोई बुरा नहीं है। ये खुश्क, ये जो खुश्की होती है ना, दिमाग में सोचते हैं कि नहीं भाई मोटे छोटे कपड़े पहनने हैं, और भाई हमें तो धूप में चलना है, साइकिल पे चलना है, अच्छी गाड़ी अल्लाह ने दे रखी है, बेवकूफ अच्छी गाड़ी में सफर कर क्या परेशानी की बात है, जल्दी सफर तय होगा। तो दुनिया की जायज नियमतों से नफा उठाना हर एक के लिए जायज है, आलिम हो गैर आलिम हो, शहरी हो गांव का हो, अलबत्ता उस ही के अंदर दिल लगा लेना। जैसे कि मैंने वो शेर सुनाया कि जो चमन से गुजरे तो ऐ सबा, तो ये कहना बुलबुल ज़ार से कि खज़ां के दिन की तलीब है, न लगाना दिल को बहार से। बस इन चीजों में इतना दिल भी लगाना कि मौत का फरिश्ता तशकील करे, चलो जी आगे चलना है, और भाई यहाँ तो मैंने बहुत कुछ जमा कर रखा है, कैसे छोड़ूं इसको, ये नुकसान की चीज है। बस इतनी बात अगर समझ में आ गई तो समझो सारा मसला हल हो गया। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व अशहदु